سابق سفیر ملیہ لودھی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ بالکل۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ گزارش یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ تو آ گیا، اور جو بھی اس سے ہمیں اس کشمیر کی جو حیثیت ہے بین الاقوامی طور پر، اس پہ تو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، لیکن آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، آگے کیسے بڑھنا چاہیے، اور صورتحال کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے؟ شامی صاحب، جیسے آپ نے فرمایا، اس سے جو انٹرنیشنل سٹیٹس ہے مقبوضہ کشمیر کی ایز این انٹرنیشنل ڈسپیوٹ، اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اس کا، بلکہ جو قدم لیا ہے بھارت نے، اس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے انٹرنیشنل لا کی نظر میں۔ تو یہ تو صاف بات ہے، اور نہ ہی جو آپ ابھی بیان کر رہے تھے، میں سن رہی تھی، جو زمینی حقائق ہے مقبوضہ کشمیر میں، وہ بھی اس سے تبدیل نہیں ہوں گے۔ مقبوضہ کشمیر کی عوام نے کبھی نہیں ایکسیپٹ کیا کہ وہ ہندوستان کا حصہ ہے، اور نہ وہ کبھی مستقبل میں کریں گے، بلکہ جیسے آپ نے کہا، جو پرو انڈین سیاستدان بھی ہیں کشمیری، انہوں نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ تو یہ تو صاف ہے صورتحال۔ نہ اسی صاف صورتحال کو پاکستان کو چاہیے کہ ایک تکڑی قسم کی ڈپلومیٹک کیمپین لانچ کرے، اس لیے کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ حال میں جو ایک دو حکومتیں آئی ہیں، ان کی طرف سے ہم نے کوئی اس طرح کا قدم نہیں دیکھا، بلکہ پچھلے 1 سال 1.5 سال سے تو خاموشی رہی ہے حکومت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کے ایشو پہ۔ تو اب یہ وقت ہے کہ ہمیں بہت ہی ٹھنڈے دل سے، عقل مندی سے ایک ایسی اسٹریٹجی بنانی چاہیے جس سے کہ ہم ڈپلومیٹک کیمپین کو آگے لے جا سکیں، اور یہ نہ ہو جیسے کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ وہ کیمپین سٹاپ سٹارٹ ہو، کبھی آن ہے کبھی آف ہے۔ تو ہمیں او آئی سی کو موبلائز کرنا چاہیے۔ او آئی سی سے ہمیں بالکل سپورٹ ملتی ہے اس ایشو پہ، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ ہمیں یو این سیکورٹی کاؤنسل کے ممبران کو بریف کرنا چاہیے۔ ہمیں ایک سیکورٹی کاؤنسل کی ایکسکلوسیو اجلاس بلانے کی کم از کم ہمیں توقع کیا ریکویسٹ کرنی چاہیے چین کے ذریعے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خطوط ہم لکھتے ہیں باقاعدگی سے، وہ پھر سے ہمیں لکھنے چاہیے، سیکورٹی کاؤنسل میں سرکولیٹ ہونے چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو جنیوا میں یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے، وہاں پر پاکستان نے ابھی تک کوئی قرارداد نہیں پیش کی اس حوالے سے۔ وہاں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قرارداد لے کے آئیں تاکہ دنیا کی جو اٹینشن ہے وہ اس ایشو کو آئے۔ دیکھیں شامی صاحب، جیسے آپ کو معلوم ہے، اس وقت تو سارا فوکس غزہ پہ ہے، اور وہ بھی یعنی کہ ظاہر ہے وہاں فوکس ہونا بھی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ اٹینشن، انٹرنیشنل اٹینشن جو ہے وہ اس ایشو پہ آئے ایسے وقت پہ جبکہ ہندوستان جو ہے وہ بالکل غیر یعنی کہ قانونی کام جو کر رہا ہے، اور اس کی انٹرنیشنل لا کی جو خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کوئی خصوصی ٹاسک فورس نہیں بنانی چاہیے ہماری نگران حکومت کو، جس میں ہمارے سینئر سفارتکار شامل ہوں، جیسے آپ جیسے ہمارے جو اثاثے ہیں، ان کی خدمات حاصل کی جائیں، ان کو متحرک کیا جائے، اور کوئی کمپین لانچ کی جائے؟ جی شامی صاحب، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس وقت میرا خیال ہے ہمیں امیجنیشن استعمال کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اس معاملے کو آگے لے جا سکیں، اور ساتھ ساتھ جو ہماری سفارتی مشنز ہیں وہاں تو خاموشی ایک قسم کی آپ دیکھتے ہیں، تو ان کو ذرا ایکٹیویٹ ہونا چاہیے، ایکٹیو ہونا چاہیے۔ ابھی تک وہ ایکٹیو نہیں ہے، مگر مجھے امید ہے اور توقع بھی ہے کہ ہماری فورن منسٹری جو ہے وہ ہماری مشنز کو کہے گی کہ جی ذرا ایکٹیویٹی دکھائیں، ایکشن کوئی لیں، اپنی اپنی حکومتیں جہاں پر آپ ایکریڈیٹڈ ہیں ان کو بریف کریں، اور وہاں کے میڈیا میں بہت ضروری ہے، وہاں کے میڈیا میں بھی جائیں اور اس ایشو کو ہائی لائٹ کریں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے کہا کہ خاموشی ہے، یہ پچھلے 1.5 سال سے آپ کہہ رہی ہیں، تو اس سے پہلے جو حکومت تھی اس میں ہم دیکھتے تھے کہ وہ دعوے کرتے تھے کہ جی پاکستان کی طرف سے وہ کشمیر کے سفیر بن کر جو ہیں، وہ آپ وہیں پہ تھیں اس وقت 2019 میں جب خان صاحب بھی گئے تھے، تو وہ جو دعوے، وہ باتیں تھیں، وہ پھر یعنی کس لیے تھی؟ یہ کیا کر سکے آخر میں اگر آپ کچھ کر نہ پائے؟ دیکھیے بات یہ ہے
کہ یہ ڈپلومسی ایک پروسیس ہوتا ہے, وہ ایک ایونٹ نہیں ہوتا, تو اس میں ظاہر وقت لگتا ہے, آپ بلڈ کرتے ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ کیمپین جو ہے اس میں تسلسل ہونا چاہیے. اگر آپ سٹاپ سٹارٹ کے ذریعے کریں گے کہ ایک دن ہو رہی ہے کیمپین پھر 4 مہینے نہیں ہوگی. لیکن یہ میں ضرور کہوں گی کہ میں وہاں موجود تھی جب پہلی ہم نے میٹنگ کرائی یو این سیکورٹی کاؤنسل کی ایکسکلوسیولی مقبوضہ کشمیر پہ اگست 2019 کے فوراً بعد, اور یہ پہلی میٹنگ تھی سیکورٹی کاؤنسل کی اس ایشو میں 50 سال میں. تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہوا تو ضرور. لیکن دیکھیں اصل چیلنج تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جب اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے تو اس کو بلڈ کرنا ہوتا ہے, تسلسل برقرار رہے. صحیح, جی ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب صرف مختصراً صرف آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو بہت پازیٹیو خبریں ہمیں آ رہی ہیں, ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف جو ہیں وہ بھی کیونکہ امریکہ میں ہیں, تو اگر ہم کوئکلی صرف اتنا پوچھ لیں کہ کتنی اہمیت کا حامل یہ دورہ ہو سکتا ہے سید عاصم منیر صاحب کا؟ دیکھیے امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہے اس وقت میں سمجھتی ہوں ایک چوراہے پہ ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ویسے تو کام خارجہ پالیسی کا ایک الیکٹڈ حکومت کا ہوتا ہے, لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا آرمی چیف کچھ گراؤنڈ ورک کر سکتے ہیں جس سے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ جو بھی آئے گی الیکشن کے بعد ان کو پھر ایک طرح سے ان کے لیے ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا. لیکن اس وقت جو تعلقات امریکہ اور پاکستان کے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ان پہ بہت ہی ایک لو لیول پہ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ امریکہ کی ہم سے توقعات کیا ہیں اور ہماری امریکہ سے کیا توقعات ہیں اس وقت؟ دیکھیں شامی صاحب, جو میں سمجھتی ہوں جو سب سے اہم حقیقت ہے, جو جیو اسٹریٹجک ریالٹی ہے, وہ یہ ہے کہ امریکہ کا جو پارٹنر آف چوائس آپ کہہ لیجئے جس کو انگریزی میں کہیں گے وہ بھارت ہے. پاکستان کا پارٹنر آف چوائس چین ہے. تو اب چیلنج یہ ہے کہ ان دونوں حقیقتوں کے درمیان کتنی سپیس ہے جس میں کہ ہم پاک یو ایس ریلیشنز کو بھی کسی حد تک آگے لے جا سکیں. تو یہ ایک بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کا کام ہے, یہ عبوری گورنمنٹ کے بس کی بات نہیں ہے. اور یہ جب الیکشن ہوں گے اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی تو پھر اس کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ کس طرح سے ہم ان تعلقات کو آگے لے کے جائیں. اس لیے کہ دیکھیں یہ تعلقات اب اس قسم کے اسٹریٹجک نہیں ہو سکتے. میں تو کافی عرصے سے یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ سچویشن تبدیل ہو چکی ہے, پوری دنیا تبدیل ہو چکی ہے. کولڈ وار کے زمانے کی صورتحال تو واپس نہیں آ سکتی. جی بالکل نہیں آ سکتی, اور نہ ہی کسی کو توقع کرنی چاہیے. کبھی کبھی ہماری جو ایلیٹ ہے, جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے, ان کی توقعات جو ذرا ان ریئلسٹک ہوتے ہیں اس حوالے سے. پاکستان نے ایک چوائس ایکسرسائز کر چکا ہے, اور پاکستان کی چوائس کیا ہے؟ چین ہے. اور کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ پاکستان کے جو اکنامک اور ڈیفنس انٹرسٹ ہیں ان کے لیے چین کی جو دوستی ہے یا چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں اسی سے پاکستان اپنے مفاد جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں امریکہ کے ساتھ ہم اپنے تعلقات کو ایک نارمل ٹریک پہ رکھ سکتے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتی کہ وہ اسٹریٹجک فی الحال ہو سکتے, بیکاز کوئی ایسی اسٹریٹجک کنورجنس ہے نہیں. لیکن جب آپ نے شامی صاحب نے کہا کہ توقعات امریکہ کی کیا ہیں, دیکھیں امریکہ کی سب سے بڑی اس وقت ترجیح کیا ہے؟ چین کو کنٹین کرنا. تو اس میں تو پاکستان ایک حصہ نہیں بن سکتا نا اس کا. ہم تو کسی کولیشن کا حصہ نہیں بن سکتا جو کہ چین کے خلاف ہو. اس کا ظاہر ہے انہوں نے بھارت کو چنا ہے تو ٹھیک ہے, پھر بھارت کے ساتھ وہ اپنی وہ گیم کھیلے. لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے ہم چین کے ساتھ دوستی کو برقرار رکھیں گے, لیکن ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات جو ہے وہ کسی حد تک معمول پہ رہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, ہمارے ساتھ موجود ڈاکٹر ملیحہ لودھی.